میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، میں آج 3 سٹوریز آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. پہلی سٹوری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود جو ججز ہیں ان کی سینیورٹی سے متعلق ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے معاملہ صدر پاکستان کو بھیجا تھا، تو اس سے متعلق جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. دوسری جو سٹوری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے. انفیکٹ اس طرح بات کریں کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر میں بات کروں گا. اور تیسری اور جو اہم سٹوری ہے وہ یہ کہ افغان نیشنلز جو ہے وہ ان کے اوپر ایران کے اندر کریک ڈاؤن جاری ہے. بہت سے جو افغان باشندے ہیں جو پناہ گزیر تھے ایران کے اندر، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ 3 سٹوریز پر جی آج بات کریں گے. پہلی جو سٹوری ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا تعین کر دیا ہے، اور یہ بھی تعین کر دیا ہے کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں وہ کتنی مدت کے لیے ہیں، کیا وہ ٹیمپریری ہیں یا پرماننٹ ہیں. تو جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں تو ججز کو جو ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں وہ پرماننٹ قرار دے دیا گیا جی، پہلی بات. اور جو سینیورٹی ہے اس کا تعین ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اور ڈیٹ آف اوتھ سے جو ہے اس کا تعین کر لیا گیا ہے. اور اس لحاظ سے جو سینئر موسٹ جج بنتے ہیں وہ جسٹس سردار محمد ڈوگر ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر جسٹس محسن اختر کیانی، جبکہ تیسرے نمبر پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں. 3 ججز میں سے ہی جو ہے وہ تعین ہونا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کس نے بننا ہے. تو جی سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان سے متعلق اب 2 دن کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا جس میں حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت سردار محمد سرفراز ڈوگر جو ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور کے اوپر جو ہے اسٹیم فرائض انجام دے رہے ہیں. دوسری بات یہ نوٹیفیکیشن پبلک آج ہوا ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن 27 جون کا ہے، یعنی جمعے کے دن کا. اور یہ جمعے کے دن کو یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا ہو چکا تھا جو آج میڈیا تک پہنچا ہے. سو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار کے دن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. تو یہ اتوار کے دن نہیں کیا، جس دن سے گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن پہ اس تاریخ اس کے اوپر مینشن ہوتی ہے، اور وہ جو تاریخ مینشن ہے وہ 27 ہے اور وہ فرائیڈے ہے. اگلی سٹوری پر چلتے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندی پہلے سے موجود تھی، سازشیں عروج کے اوپر پہنچ چکی ہیں. اقتدار یعنی پارٹی کے اندر اہم جو ہے وہ عہدے حاصل کرنے کے لیے دست و گریبان ہیں. گروپنگ جو ہے وہ عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، اور اوپر سے جو مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس تھا اس کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق اب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد اراکین ہیں، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، تو وہ اب مکمل آزاد ہیں. ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز جو ہے وہ امپوز نہیں ہو سکتی اگر وہ پارٹی پالیسی کے برخلاف جاتے ہیں. جو میرے سورسز، میں نے کئی دفعہ کہا کہ پنجاب کے اندر 2 درجن کے قریب جو اراکین ہیں ان کا آلریڈی ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ اس نے خود ہی یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اور وہ جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے وہ اتحاد موجود ہے. سو لہٰذا اس میں پنجاب کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے حالات بہت پتلے ہو چکے ہیں. دوسری بات قومی اسمبلی کی جائے تو قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک اچھا نمبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ راہیں جو ہے وہ جدا کر بیٹھا ہے، لیکن وہ اس بات کا اعلان ابھی نہیں کریں گے. ضرورت پڑنے کے اوپر ان کو استعمال کیا جائے گا، اور اب تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے.
اچھا قومی اسمبلی بھی ہوگی, پنجاب اسمبلی بھی ہوگی. اب جو تیسری اسمبلی ہے, وہ تیسری اسمبلی جو ہے وہ سندھ اسمبلی ہے. سندھ کے اندر بھی گروپنگ جو ہے وہ ہے, اور سندھ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ استعمال اگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا. لیکن سندھ کے حالات جو اس قسم کے ہیں کہ 2/3 اکثریت کے اوپر آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ان کو پرابلم نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہاں پر سندھ کے اراکین کو جو لینا ہے وہ لیا تو جائے گا, لیکن کچھ ان کو اس کے بدلے کچھ دیا شاید نہ ہی جائے. اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ گروپس بن چکے ہیں, اور اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ سامنے جو ہے وہ تقریباً آنے کو تیار ہے. اب وہ کب آتی ہے, وہ کتنے عرصے کے بعد آتی ہے, کچھ وقت زیادہ نہیں رہا جی, اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں رہا. اور عامر الیاس رانا صاحب کی خبر ہے کہ ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت قائم نہ رہے. تو مجھ سے کچھ لوگ واٹس ایپ گروپ کے اندر سوال کر رہے تھے کہ آپ کیا کہیں گے. تو میں نے اس پر تبصرہ یہی کیا کہ میں نے کہا جی عامر الیاس رانا صاحب میرے مرحوم والد کے دوست ہیں, اور میں تو کبھی بھی زندگی میں ان کے خلاف ان کی خبر کی میں نے کبھی تردید نہیں کی. دوسرا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, تو آئی ٹیک ہم ایز مائی سینئر, ایز مائی ٹیچر. اور میری اگر جو معلومات پر اگر بات کی جائے تو ان کی خبر کے بعد میں نے اس کے اوپر کچھ چیک کیا ہے, تو ان کی خبر 100% نہیں, 1000% درست ہے. عامر الیاس رانا صاحب کی خبر 100% نہیں, اگر وہ تجزیہ بھی تھا تب بھی وہ 100% نہیں, وہ 1000% درست ہے. سو لہٰذا کہا جائے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی کمزور ترین سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے. اور اگر بات کی جائے تو جو جھوٹا نیریٹو ہے وہ بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بکنا جو ہے وہ خاصا کم ہو چکا ہے, دکانداری ان کی کم ہو چکی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بھی اگر مقبولیت کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بہت بڑا ڈنٹ پڑ چکا ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہا ہے, اور پاکستان جو بلومبرگ کی بھی جو پریڈکشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطروں میں سے جو ہے وہ باہر نکل چکا ہے. تو جب ملک ترقی کر رہا ہو, جب حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے سازگار ہو رہے ہوں, اور جب دنیا میں پاکستان کے جو وقار ہے وہ بلند ہو رہا ہو, تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ترقی میں خوش ہیں. لہٰذا جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ان سے متعلق جو بھرم تھا, وہ بھرم جو ہے وہ میرے خیال سے اب ٹوٹنے کا وقت بہت قریب ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں. مقبولیت جو ہے اس کو بہت ڈنٹ پڑ چکا ہے. مقبولیت جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ یعنی میں اس کا سروے تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبولیت بھی بہت کم ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے آپ کے سامنے سیالکوٹ کا جو الیکشن ہوا تھا, اس الیکشن کے اندر بھی تقریباً 30,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو. تو یہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت خلاف جا رہی ہے, اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کا شرازہ جو ہے وہ مزید بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری سٹوری جو ہے وہ افغان باشندوں سے متعلق ہے کہ افغان باشندے جو کہ پناہ گزیر ہیں ایران کے اندر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. پہلے تو آپ کو علم ہے آلریڈی کہ بہت سے افغان باشندوں کو منشیات کے مقدمات میں پھانسی بھی ہو چکی تھی, لیکن ابھی بی بی سی نے یہ خبر دی ہے, اس میں 4 لوگوں کو اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ بہت سے لوگوں کو بھی جو ہے وہ تحویل میں رکھا گیا ہے جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور دوسری طرف افغانستان میں جو طالبان کی عبوری حکومت ہے, وہ حکومت بھی کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق ان کے علم میں یہ معاملہ ہے, اور اس کے اوپر وہ نگاہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. بہرحال جی پاکستان نے بھی افغان باشندوں کو جو پناہ دی تھی, پناہ گزینوں کو کچھ عرصہ قبل جانے کا کہہ دیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ انڈینز کے ساتھ
را کے ساتھ جو ہے اگر ان کا موساد کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر را کے ساتھ بھی ان کے رابطے کے امکانات بہت روشن ہیں. اور اس وجہ سے جو حکومت پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا, جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو ہے فیصلہ کیا گیا, یہ فیصلہ بر وقت بھی تھا اور دانشمندانہ بھی تھا. اور میرے خیال کے مطابق جو افغان باشندے نیشنل ایکسچیکر میں یا نیشنل ٹریجری میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو کہ لیجیٹیمیٹ بزنس مین ہیں, جن کا ایک کاروبار ہے, جن کی پرانی شناخت ہے, ان کو تو آپ کو ایک اپنا جو ہے وہ ان کے لیے رویہ تھوڑا سا پیمانہ جو ہے اس کو ریلیکس کرنا چاہیے. لیکن جو دیگر ان نون لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹی اس طریقے سے ویزیبل نہیں ہے, ان لوگوں کو نکالنا جو ہے وہ بالکل غلط نہیں ہے بلکہ درست ہے. معاف کیجیے گا ناظرین, یہ 3 نہیں 5 خبریں تھیں کیونکہ میں نے اوپننگ میں 3 کہہ دیا غلطی سے. چوتھی خبر یہ ہے جی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف جو سابق وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان, ان کے گھر پہنچے ہیں ان سے ملاقات کے لیے, اور ان سے انہوں نے ملاقات کی. اور اس ملاقات میں جو اب بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہو رہی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ, ان کو دوبارہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت جو ہے وہ در حقیقت وہ دینے گئے ہیں. کوششیں ہوئی تھیں جی چودھری نثار علی خان صاحب کو واپس مسلم لیگ نواز میں لانے کے لیے, اور کوششیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہوئی تھیں کہ ان کو تحریک انصاف میں شامل کر لیا جائے. لیکن اس وقت جس طریقے سے چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنا فیصلہ کرنے میں تاخیر کی, اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی جو ہے الیکشن بھی لڑا, جس میں وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن چودھری نثار علی خان کا ایک قد کاٹ ہے, پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک مقام ہے. چودھری نثار علی خان اگر ایم این اے نہیں بھی ہوتے تب بھی وہ پاکستان کی سیاست میں قداور شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا درینہ تعلقات ہیں. اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ پرائم منسٹر میں اور چودھری نثار علی خان صاحب کے درمیان جو ملاقات تھا اس کا ایجنڈا کیا ہے. لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور چودھری نثار علی خان, ان کے بہت گہری دوستی ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک وقت کے اوپر جب چودھری نثار علی خان نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت کی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں. یہ میں پوسٹ میجر جو عامر صاحب تھے جن کے گھر میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس کی کافی بات کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی چودھری نثار علی خان نے جس نشست کے اندر ان کی بات چیت ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یقینی طور پر بہت سے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤ, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ تقاریر ہو رہی ہوں, اور میرا ان سے اتنا جو ہے وہ کئی دہائیوں پر مشتمل تعلق ہے, تو مجھے جو ہے وہ چیز ناگوار گزرے گی. اور اگر کوئی یعنی مجھے کہے کہ جی میں نے اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کر لی اور مجھے کوئی جو ہے وہ اس قسم کا تانا دے دے, تو وہ بھی میرے لیے جو ہے نا وہ سیاست کا میرا آخری دن ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ میں جو سیاست کرتا ہوں وہ عزت کے لیے کرتا ہوں, لہٰذا میں پاکستان تحریک انصاف میں جو شمولیت اختیار نہیں کر رہا. یہ اس زمانے میں یہ بات ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو تھا رخ, جو توجہ تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. مکمل حمایت اسٹیبلشمنٹ کی جو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت حاصل تھی, اور اس وقت بھی چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس بات کا میں خود وٹنس ہوں, اور میں نے ان گناہ گار کانوں سے ان کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا ہے. بہرحال مشورے جو لوگوں نے دیے تھے مختلف آرا تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نواز آپ کا پرانا گھر ہے, آپ مسلم لیگ نواز میں ہی رہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نواز میرا گھر یقینی طور پر ہے, لیکن میری سیاست جو ہے وہ میری عزت کے لیے ہے, اور میں کبھی بھی اپنے اصولوں کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی میں کروں گا. سو لہٰذا یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو رائے کا اظہار کیا تھا. پہلے سب لوگوں سے انپٹ لی تھی اور انپٹ کے بعد انہوں نے اینڈ میں یہ بات کی تھی. لیکن آج ان کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے, میں سچ بتاؤں تو میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن یقینی طور کے اوپر ملکی سیاسی صورتحال پر جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے مشاورت ضرور کرنی ہے چودھری نثار علی خان سے, اور پاکستان کی سیاست کے قابل ترین سیاستدان ہیں. سیاست کی نبض کے اوپر, کرنٹ افیئرس کے اوپر جتنی وہ دور کی جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں, نگاہ رکھتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کے بدترین مخالف بھی ان کی چند خوبیوں کے حوالے سے جو ہے اس کا انکار نہیں کرتے. بہرحال وہ سخت ہیں, ریجڈ ہیں,
وہ بالکل جو ہے وہ اپنا ہی ان کا ایک طرز سیاست ہے، اور وہ طرز سیاست کیا موجودہ دور کے اندر کامیاب ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز کے اندر جو ان کی اہمیت تھی، کیا وہ دوبارہ اگر اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو اہمیت وہی ملے گی؟ یہ چند سوالات ہیں جس سے متعلق یقینی طور پر وقت ہی جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ وہ شامل ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ آخری جو ہے وہ خبر کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہی جو پی ٹی وی کی جو فیس ہوتی تھی بجلی کے بلوں میں، اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پرائم منسٹر اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو بجلی کی چوری کو روکا جائے، اس کے لیے کوئی مؤثر نظام مرتب کیا جائے تاکہ لائن لاسز کم ہوں اور لوگوں کے بل جو فی یونٹ جو ہے وہ جو اس کی کاسٹ ہے فی یونٹ بجلی کی وہ ریڈیوس ہو۔ دوسرا ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ ونڈ مل گئی ہے گورنمنٹ کو کہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور یہ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے یقینی طور پر بجلی کے بلوں کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، جو کہ ایک اعتبار سے خوش آئند ہے۔ بہرحال یہی تفصیلات تھیں آج کی۔ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔